السلام علیکم جی. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. آج ہم لوگ ایک چھوٹا سا ناولٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے کرین. یہ لکھا ہے مریم مظفر نے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. 2 دسمبر صبح کے 3:13 نصرت شہیر ہیلتھ کیئر، ایبٹ آباد. موسم سرد کا عروج اور اس کی زندگی کا زوال. 1 ہفتہ اور 12 گھنٹے سے یہ کمرہ اس کے زیر استعمال تھا. تب سے اب تک اوائل سردیوں میں چلتی ٹھنڈی ہوا کی دھیمی سرگوشیاں اور آئی وی بیگ سے ٹپکتی ٹپ ٹپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی آواز نہ سنائی دی. اتنے دنوں میں بھی اس کے زخم بھرے نہیں. آنکھیں ایک ہی منظر دیکھتے تھکی نہیں. خشک ہونٹوں میں نمی پگھلی نہیں. کیونکہ شاید نہیں، یقیناً وہ زخم جسم پر نہیں روح پر لگے تھے. وہ آنکھیں تھکی نہیں، انہوں نے دیکھنے کی چاہ چھوڑ دی تھی. اور ہونٹوں میں نمی پگھلی نہیں، کیونکہ جذبات پتھرا گئے تھے. وہ تو ایک مجسمہ لگتی تھی، غم کی مٹی سے بنا، ظلم سے تراش شدہ، ویل چیئر پر بیٹھا سنگی مجسمہ. ہاسپٹل کمرے کی وہی ہلکی سفید دیواریں جس میں نصب کھڑکی کے آگے نیلے پردے ہٹے ہوئے تھے. باہر کی بلند پہاڑیاں اور شیشے پر جمی دھند ایبٹ آباد کے موسم کا احوال سناتی تھی. کمرے کی فضا میں سانس لیتی انسانی موت کی گھٹن گواہ تھی. اس کمرے میں کئی لوگوں نے دم توڑا ہے. دوائی اور ڈیٹول کی گھلتی ملتی بدبو اعصاب کو بوجھل کر دیتی. موسم کے باوجود بھی کمرے میں ہیٹر کی بجائے اے سی پوری رفتار سے چلایا گیا تھا. شاید وہ وجود ہر قسم کے موسم سے لڑنے کی سکت رکھتا تھا یا حساسیت کھو بیٹھا تھا. باہر قدرتی سردی، اندر مشینی ٹھنڈک. اس کی دیکھ بھال کے لیے منسوب ڈاکٹرز اور نرسز پچھلے دنوں سے اس کی حالت دیکھ کر بس ایک سرد آہ بھرتے، جس میں ترس، امید اور خیر خواہی سب سے نمایاں ہوتی. انسانیت کی خدمت کے لیے بنا یہ کمرہ سوگ کی حالت میں تھا، جہاں بنایا ماحول ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کرتا اور جسم پر رونگٹے کھڑے کر دیتا. مگر وہ وجود، وہ ان سب سے لاپرواہ، بس ایک ہسپتال کے گاؤن میں موجود تھا. اس کی ہڈیوں کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے. ایک طرف کو دیوار سے جڑا بیڈ، اس کے عین سامنے دیوار پر نصب LED، 2 سنگل سیٹر اور ایک ذاتی غسل خانہ. یہ ایک کلاس کمرہ تھا، مگر گندمی رنگ کا بستر خالی تھا. چادر یوں سلیقے سے سجی تھی جیسے استعمال ہی نہ ہوئی ہو. باہر ہسپتال میں روزمرہ کا بے ہنگم شور تھا، اندر کمرے میں گھپ سناٹا. بتیاں بجھی ہونے کے باعث کمرے کا ماحول نیلگوں تھا. کمرے کے بیچوں بیچ ٹھہرو تو ایک لڑکی پیٹ کیے بیٹھی ملے گی. ویل چیئر سے لٹکتے کمفرٹر میں چھپے 2 پیر اور سرد میٹل کو چھوتے 2 بے رنگ ہاتھ، جن میں سے ایک کے ساتھ آئی وی لائن کی تار جڑی تھی. ڈھیلی پونی سے نکلتے بکھرے ہوئے بھورے بال، خالی بھوری آنکھیں اور ایک طرف کو ڈھلکی گردن. چہرہ خالی تھا، ایک دم سپاٹ، یوں جیسے وہ اس دنیا میں تھی ہی نہیں. آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج چکے تھے. ان کی چمک، ماند اور لبوں کے قریب خشکی اس کی بیمار زدہ رنگت پر نمایاں تھی. حالت اس کی اس مسافر جیسی تھی جسے صدیاں ریگستان کی دھول ناپ کر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حق میں نہ ملا ہو. چہرہ اس قدر سفید ہو چکا تھا جیسے سارا خون وہ آئی وی لائن نچوڑ رہی ہو. ذہن کے پردے پر ایک پرانی یاد نمایاں ہوئی. بچاؤ! مدد کی پکار یوں جیسے دور کسی غار سے آ رہی ہو، مگر اس تک آنے میں وہ آواز آہستہ سے دب جاتی. سوجی نگاہوں میں شناسائی کی رمق نمایاں ہوئی. مایوسی سے آدھ کھلی آنکھیں دھیرے دھیرے واہ ہوئیں. بے جان جسم حرکت میں آیا. پہلی سانس لی اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے. کوئی بچاؤ! غار سے نکلتی آواز اب قریب آ رہی تھی. لڑکی کا سانس اکھڑنے لگا. سینہ مسلتے اسے ہچکیاں بھی آنے لگیں. یہ آواز غار سے نہیں، یہ آواز اس کے ذہن سے آ رہی تھی. خدارا بچاؤ! گہری سانسیں لیتی وہ مستقل ویل چیئر پر ہتھیلیاں مارنے لگی. سارا جسم ایک دم کسی اندیکھے بوجھ کے شکنجے میں آ چکا تھا. گردن بے قابو ہو کر ادھر سے ادھر دیکھنے لگی. کبھی سر پر مکے مارتی، کبھی ہذیانی انداز میں بال نوچتی، مگر وہ آواز پیچھا نہ چھوڑتی. بچاؤ! 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 غار سے نکلتی لڑکی کی آواز بے حد قریب آ گئی. مدد کے لیے ویل چیئر والی لڑکی نے آواز نکالنا چاہی، مگر بے سود.
ڈاکٹرز کے مطابق اس کی قوت گواہی کچھ عرصے کے لیے مفلوج ہو چکی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! آواز کی گہرائی میں شدت آئی اور فاصلہ پہلے سے کم ہوا۔ مریض کو لگا ابھی اس کا دم پھٹ جائے گا، دل بند ہو کر ساکت ہو جائے گا۔ بچاؤ! سوچے سمجھے بغیر سامنے گول میز پر رکھے گلدان کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں، جیسے وہ کسی کونے سے نکلی ہوں اور تیزی سے واپس جاتے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنا نہ بھولی ہوں۔ گہرے سانس لیتی اب وہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ پانی کے اوپر تیرتے مرجھائے پھول اور ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے نم آلود آنکھوں کی وجہ سے بس ایک دھندلا سا منظر لگتے تھے۔ باہر کی دنیا کے شور میں وہ خود کو محو کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ آوازیں اسی شور میں دب کر جان دے دیتی تھیں۔ 4 دسمبر دوپہر 1 بجے نصرت شہیر ہیلتھ کیئر، ایبٹ آباد۔ 1 ہفتہ 2 دن 7 گھنٹے سے ویل چیئر کو اپنی کل کائنات بنائے وہ اس پر بیٹھی تھی، رخ کھڑکی کی جانب، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی۔ ایبٹ آباد میں آج صبح کی خوبصورتی کرنیں پہاڑ کی بلندیوں سے ٹکرا کر پورے شہر میں بکھری تھیں۔ پہاڑوں کے دل میں بنے اس ہسپتال پر بھی وہ روشنی یوں ہی سایہ دار تھی۔ دیوار گیر کھڑکی سے ٹکراتی روشنی اس لڑکی کے چہرے پر چھائے نا امیدی کے بادلوں کو ابھار رہی تھی۔ بیمار انگد پر پڑنے والی روشنی سے اس کی پلکیں سنہری دکھنے لگیں۔ مہتاب بچے، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ممتا بھرا احساس جو ان کے اندر قدرت کی طرف سے تھا۔ مہتاب نے جواب نہ دیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ دھیان سے چلنا۔ الزام تراشی، جذبہ جو معاشرے کا پیداوار تھا۔ پچھتاوا؟ ہاں، یہ اس کی ماں کی ساری کیفیت کے لیے مناسب لفظ تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے رومال کو انگلیوں کے گرد لپیٹنا، وہ گردن ارد گرد جھٹک کر آنسوؤں کو بہنے سے روکنا۔ خسارے میں قید انسان اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ یا سامنے والے کو کوستا ہے یا خود کے سر میں ریت ڈالتا ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، ہم تمہیں باہر لے جائیں گے، جہاں بھی تم کہو، جیسے بھی تم چاہو، ہم تمہیں خوش رکھیں گے۔ ممتا ایک مرتبہ پھر معاشرے پر حاوی آئی۔ ماں نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی ناکام کوششیں کیں کیونکہ اختتام میں ان کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ بیٹی کی یہ حالت کسی بھی ماں کا حوصلہ پست کر دے، اور بیٹی بھی اکلوتی جو اپنی شادی سے 1 ماہ کی دوری پر ہو۔ ڈاکٹرز کا تو یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم آپ کی بیٹی کی حالت پر فوری رائے۔ ویل چیئر والے وجود نے سستی سے گردن موڑی تو ماں کی بات درمیان میں رہ گئی۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ سرخ گیلی آنکھوں کے ساتھ مسرت کا سا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ بھورے اسکرٹ بلاؤز میں وہ عورت کسی معزز شخصیت کی بیگم لگتی تھی۔ مہتاب نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہاں آنکھیں نم تھیں، یہاں آنکھیں خالی۔ وہاں لباس صاف تھا، یہاں لباس ملگجا۔ وہاں ماں پر امید تھی یا ظاہر کر رہی تھی، یہاں تو وہ نا امید تھی اور یہ احساس ممتاز تھا۔ بیٹی بغیر کچھ کہے ماں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ ان کی مسکراہٹ آہستہ سے فنا ہوتی گئی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ تھے، بیگ سے ٹپکتی بوندیں اور کھڑکی کے باہر چہچہاتی چڑیا کی آواز۔ مہتاب نے چہرہ پھیر لیا۔ روشنی جو آدھے رخ پر تھی دوبارہ اب چہرے سے ٹکرانے لگی۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹا، وہ بھاگتے ہوئے آئیں اور لپٹ کر اس سے رونے لگیں۔ دونوں کرنوں کے عین سامنے تھیں۔ یہ روشنی بھی انہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ چڑیا کی آواز، آئیوی بیگ میں ہوتی ٹپ ٹپ، سب ماں کے رونے کی آواز سے پس منظر میں چلی گئی۔ ماں کے آنسو مہتاب کا کندھا بھگو چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بے حرکت رہی، نہ ہاتھ اٹھا کر دلاسا دیا، نہ ماں کے آنسو پوچھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت ان کا دل چیر رہی تھی، اور بیٹی، وہ تو اپنے دل کو کب کا تن سے جدا کر کے دفنا آئی تھی۔ 4 دسمبر شام کے 6:07۔ نصرت شہیر ہیلتھ کیئر، ایبٹ آباد۔ اب بس بھی کر دو مہتاب، کب تک یوں ہی سوگ مناؤ گی؟ شام کا اندھیرا پھیلنے کی دیر تھی، اور یوں کمرے میں موجود بتیوں اور روشنیوں کا اضافہ ہو گیا۔ صرف ان کا نہیں، کمرے میں موجود سانس لیتے زندگی کی خواہش رکھتے لوگوں کا بھی۔ 1 ہفتے سے یہاں بیٹھی ہو، بور نہیں ہوئی؟ ہاسپٹل بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی اس کی دوست نے کہا۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور نیلی شلوار قمیض کے ساتھ اوڑھی گئی شال، گود میں رکھے ڈرائی فروٹ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر بیٹھی اپنی دوسری دوست تک بڑھایا۔ ہر کوئی تمہارا پوچھ رہا ہے، سب کو جواب چاہیے تم سے، کب تک چھپنے کا ارادہ ہے؟
ڈرائی فروٹ کے بھرے ہوئے برتن میں سے اپنے لال ناخنوں کی مدد سے چن چن کر پستہ نکالتی دوسری دوست کی نصیحت۔ ان دونوں سے دور صوفے پر بیٹھی بوائے کٹ والی تیسری دوست نے انہیں گھور کر دیکھا، جس پر دونوں نے ناسمجھی سے بھویں سکرائیں۔ جب سوشل میڈیا پر اپنی زندگی دکھاؤ گے تو یہ تو ہوگا، پستہ دانتوں سے کترنے والی لڑکی نے ایک ادا سے کہا۔ دیکھو، زندگی ہمیشہ ہنسی خوشی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی غم اور بلائیں بھی آ جاتی ہیں، اسی لیے پریشان نہ ہو اور اس وقت تم لوگوں سے ہمدردی کا ووٹ لو۔ اگر آگے سیاست میں جانا ہی ہے تو اپنی حالت بطور اپنی بیک سٹوری استعمال کرو۔ ہاتھوں کے اشارے سے اسی شال والی دوست نے سمجھانا چاہا۔ سردیوں کی شام کھڑکی کے باہر دور دور تک پھیلی تھی۔ مہتاب نے نہ انہیں جواب دیا نہ اپنی زبان کھولی۔ ایک ہفتے سے رکھا چپ کا روزہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو، جذبات میں بہنے وہ نہ جانے کیا بول جاتی جب اپنی قریب بیٹھی دوست کی آنکھیں نکالنے پر سر پٹا گئی۔ ندامت سے مسکراتے وہ دوبارہ ڈرائی فروٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بوائے کٹ والی لڑکی نے آنکھیں گھمائیں۔ تم ان دونوں بیوقوفوں کو رہنے دو۔ بیڈ اور سائڈ ٹیبل پر بیٹھے بیوقوفوں نے صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ چھوٹی بات نہیں۔ وہ اٹھی اور مہتاب کے کندھوں کو ہلکا سا دبایا۔ ٹیک یور ٹائم۔ محبت اور ہمدردی اس کے اخلاص کا حصہ تھی۔ تو ہم بھی تو دلاسا اور حوصلہ دینے آئی ہیں۔ لال ناخنوں سے اخروٹ چھیلنے دانے اور چھلکے کو جدا کیا۔ ویسے ہوا کیا تھا مہتاب؟ اس کی پشت پر کھڑی لڑکی نے اپنی دوست کو خاموش ہونے کا کہا۔ کہانی، گوسپ، ہر کوئی مریض کے سرہانے یہی کو تو اکٹھا کرنے آتا ہے۔ سب ان خاموش ہو جاؤ، شال والی دوست نے اعلان کیا۔ ہم مہتاب سے ملنے آئی ہیں، زخم ہرے کرنے نہیں، وہ بہتر جانتی ہے اس سے آگے کیا فیصلہ لینا ہے۔ ویسے مہتاب، تمہارے فادر کیا کر رہے ہیں؟ بات کی ابتدا بھی وہی اور اختتام بھی وہی۔ پستہ کترتے اس نے اپنی خاموش دوست کی پشت دیکھی۔ میرا خیال ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پاپ کٹ والی نے مڑتے ساتھ ہی باقی دونوں دوستوں کو دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں تو پوری شام یہاں بیٹھ کر اس کے مہنگے ڈرائی فروٹ کا پیالہ ختم کر دیتی، مگر الحمدللہ اس میں انسانیت ابھی زندہ تھی۔ چاروں ناچار ان دونوں کو اٹھنا پڑا۔ آگے آئیں، مہتاب کو دلاسا دیا اور بوائے کٹ والی لڑکی کے پیچھے ہو لی۔ تینوں آئیں اور چلی گئیں۔ اس سے اس کا حال نہیں پوچھا، البتہ اپنا ضرور سنا گئیں۔ 6 دسمبر، صبح 9:30۔ نصرت شہیر ہیلتھ کیئر، ایبٹ آباد۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ نیلا پردہ آج ایک پٹ ڈھانپ رہا تھا اور دوسرا واضح کر رہا تھا۔ مہتاب تم سے عتیب ملنے آیا ہے، کمرے میں کھڑی اس کی ماں نے اعلان کیا۔ انداز اپنائیت لیے، اثر خشک زدہ۔ کمرے سے باہر نکلتی وہ بھی دروازہ بند کر ہی رہی تھیں جب ایک درمیانے قد کا آدمی دوسری طرف سے نمودار ہوا۔ ہلکی سی مسکان معزز خاتون کی طرف اچھالتے اندر داخل ہو گیا۔ مہتاب یوں ہی پیٹ کیے بیٹھی رہی۔ عتیب کے گول موٹے ہونٹ مسکرائے۔ فتح کی سرشاری۔ ذرا سی گردن پھیر کر کمرے کے نوب پر ہاتھ رکھا اور دھیان سے لاک کیا۔ کمرے میں کلک کی آواز گونجی۔ درمیانے قد کا مرد مسکرایا۔ سیاہ پینٹ کی پچھلی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھا۔ سیاہ گول گلے والی شرٹ پر گہری بھوری لیدر کی جیکٹ اسے سردی سے بچا رہی تھی، اور ایک وہ تھی جس نے بس ہاسپٹل کا لباس پہن رکھا تھا۔ ہونٹوں پر ستائشی سیٹی بجاتے جیب سے ایک ہاتھ نکالا اور سامنے لگے LED کی سطح پر انگلی پھیری۔ ہلکی نیلی آنکھیں ہمیشہ سے ہی چالاک لگتی تھیں۔ اس کے نقوش خوبصورت تھے، پچھلے ایک ہفتے سے اس کمرے میں آنے والے ہر شخص سے زیادہ۔ ہلکے بھورے بال جو دھوپ کی کرنوں تلے سنہری لگے، سفید رنگت اور کلین شیو چہرے کی وجہ سے تھوڑی پر لگا قدرتی کٹ نمایاں ہو رہا تھا۔ کمرہ تو بڑا فٹ ہے۔ بیڈ کی طرف بڑھا۔ جگہ جگہ گفٹ کارڈز، پھل اور پھول کمرے کی زینت بنے تھے۔ ظاہر ہے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد جو ہو۔ لہجے میں حسد اور حقارت دونوں تھیں۔ بیڈ پر اچھل کر لیٹتے اس نے باسکٹ سے سیب اٹھایا اور ساتھ ہی ایک گفٹ کارڈ بھی۔ سیب میں دانت گاڑتے کارڈ پڑھنا شروع کیا۔ مہتاب خاموش رہی۔ کارڈ کو پڑھتے چہرے پر کمینی سی خوشی تھی۔ گردن موڑ کر مہتاب کو دیکھا، جس کی صرف کمر اور سر کا پچھلا حصہ واضح تھا۔ کارڈ کو سلیقے سے جگہ پر رکھتے وہ ایک جست میں بیڈ سے اٹھا۔ قدم قدم چلتا وہ بیڈ کی دوسری طرف آیا۔ نظریں ویل چیئر پر تھیں اور دانتوں سے سیب کھایا گیا۔ مل گیا سکون،
ہو گئی خواہش پوری؟ بیڈ کے کنارے پر خود کو ٹکاتے مہتاب کو مخاطب کیا۔ ہلکا سا چھانک کر دیکھا تو ویل چیئر والے وجود نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اس پورے ہفتے میں چہرے پر ابھرنے والا پہلا تاثر۔ کہا تھا میں نے مت آؤ میرے پیچھے، مگر نہیں، تمہیں ہی مسز فیوچر اتیب اون بننے کا شوق چڑھا تھا۔ مہتاب نے آنکھیں بند کی تو ایک آنسو چہرے پر پھسلتا تھوڑی تک کیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سیب کا آخری نوالا لیتے اتیب نے اس کا درمیانی حصہ کمرے کے کونے میں موجود ڈسٹ بن کی طرف اچھالا، سیدھا نشانے پر۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ قدرتی تھی۔ سستی سے آہ بھرتے دوبارہ کہنا شروع کیا، خیر، ایک رشتے کا اختتام بھی ہو گیا۔ پرسوں آئیں گے، ہم تمہاری طرف مل بیٹھ کر اپنی عرضی پیش کریں گے تاکہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ تعلق اب بھی قائم ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے چمائے روکی۔ میں اتنا عظیم نہیں ہوں کہ ایسے ماضی کے بعد کسی عورت کو اپنی بیوی بناؤں۔ تم ان تینوں کو جانتے تھے نا؟ 1 ہفتہ اور 4 دن بعد بالآخر اس کا چپ کا روزہ ٹوٹا۔ ویل چیئر کا لیور کھینچنے کی آواز آئی۔ کھڑکی کے سامنے آہستہ سے ہٹتی مہتاب اب مکمل رخ کیے اتیب کی طرف مڑ چکی تھی، جہاں اس مرد کے خوبصورت نقوش میں گھلنے والی ناگواری اسے بدصورت بنا رہی تھی، وہیں مہتاب کی لال انگارہ آنکھوں میں اترنے والی نمی اسے کسی بھوکی شیرنی سے کم کا ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ میرے دوست ہیں وہ، روب میں ڈالتے اس نے کہتے گردن پھیری۔ ہیں؟ مہتاب کی بیٹھی آواز میں دل ٹوٹنے سے زیادہ اعتبار ٹوٹنے کا درد تھا۔ مطلب تمہاری منگیتر کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی وہ تمہارے دوست ہیں؟ تھے نہیں؟ انہوں نے جو کیا صحیح کیا، تم اسی قابل ہو۔ مہتاب کو ذرا برابر بھی حیرت نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی 3 سال پہلے اس کی زندگی میں آنے والا یہ منگیتر اس سے کس حد تک نفرت کرتا تھا۔ دروازے میں موجود گول شیشے سے اندر جھانکو تو نظر آئے گا کہ ایک اجلی حالت والی لڑکی نے سختی سے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچ رکھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا مرد ڈٹائی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے چہرہ ادھر ادھر گھما کر کمرے کا جائزہ لینے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کیا تم نے انہیں بھیجا تھا؟ سوال پر سیٹی بجاتے ہونٹوں کے ارد گرد دیکھتی نظریں ٹھہری۔ مہتاب براہ راست اتیب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر بھیجا تھا تو وہ جتا رہا تھا، واللہ وہ مہتاب کو اپنی برتری جتا رہا تھا۔ مطلب تمہاری نیت تھی مجھے بدنام کرنے کی؟ پچھلے دنوں میں جن کانٹوں پر وہ اکیلی چل رہی تھی، اب اس سفر کے ختم ہونے کا وقت تھا۔ اپنی منزل کے اختتام پر اسے اتیب کے ٹہرے میں کھڑا دکھا، جہاں وہ سیاہ کوٹ پہنے اس کے عین سامنے تھی۔ ان 3 سالوں کی محرومیت کے تمام جوابات مہتاب قمر آج اتیب اون سے مانگے گی۔ میں نے تمہیں وارن تو کیا تھا۔ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ قدرے جھکا۔ مجھ سے دور رہو، ورنہ ایسا غم دوں گا پوری عمر مجھ سے نفرت کرو گی۔ سرگوشی جو کمرے کی دیواریں کان لگا کر سن رہی تھی، سرگوشی جس میں مردہ دل سے نکلتی بدبو تھی۔ مہتاب کی نم مگر مضبوط نگاہوں میں جھانکتے کہا، وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ جیت چکا تھا۔ موٹے ہونٹوں کا کنارہ اوپر کرتے مسکرایا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ تمہیں اگر مجھ سے اتنی نفرت ہی تھی تو رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ چلاتے ہوئے اس کی آواز کانپ اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نہیں کیا تھا انکار؟ مہتاب سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا۔ باہر ہوتے شور میں کسی نے ان دونوں پر توجہ نہ دی۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار منع کیا تھا، نہیں کرنی تھی تم جیسی مصیبت سے شادی، مگر کسی نے میری سنی نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ چیخنے کے باعث سفید رنگت لال ہو چکی تھی۔ مہتاب کا ضبط ہاتھ سے چھوٹا، وہ آنسو تو اترنے بہنے لگے۔ چہرے کی خشکی میں گھلتے آنسو عجیب بے بس سا منظر تھا۔ تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ویل چیئر پر ہی بیٹھے اس نے دہائی دی۔ بے بسی، پچھتاوا، ملال، یہ 3 الفاظ اس کا وجود حفظ کر چکا تھا۔ اتیب کا دماغ ہر گزرتے لمحے خراب سے خراب تر ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ تحش لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ تمہارا ہی تو قصور تھا۔ طنزیہ انداز، آہستہ آواز، تم میرے ساتھ مل کر انکار کرتی تو میری جان چھوٹ جاتی تم سے۔ ویسے بھی تمہاری فیملی ہی فورس کر رہی تھی، جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو۔ اس کے جھکے سر سے 1 انچ دور کڑے ہاتھوں کو ہلا کر مہتاب کے گھر والوں کی نقل اتاری۔ ہاری ہوئی لڑکی نے سر نہ اٹھایا۔ معلوم تھا حالت قابل ترس ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ سامنے والا شخص ترس کھانے کی ہر صلاحیت سے ناپید ہے، صرف تب تک جب سامنے مہتاب قمر موجود ہو۔
میں نے ہمیشہ کہا تھا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت دور تک جب کمرے میں صرف مہتاب کی رونے کی آواز آتی رہی تو عتیب بے سہارا تھکے ہوئے لہجے میں بولا، کبھی آئینے میں خود کو دیکھا بھی ہے؟ مہنگے کپڑے اور پرفیوم لگا لینے سے انسان کے نئے نقوش نہیں بدلتے۔ مہتاب کی آنکھ سے نکلتے آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ میں نے تم سے وفا نبھائی تھی عتیب، کامتا لہجہ اور بھیگا دامن، میں نے تم سے محبت بھی کی تھی۔ نیلی آنکھوں والے مرد نے تھک کر منہ پر ہاتھ پھیرا، آواز میں حد درجہ بیزاری تھی۔ تم نے محبت نہیں، خواہش کی تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، میرے ساتھ کی نہیں، میرے وجود کی۔ زہر اس کے کانوں میں اڈیلتے وہ زیادہ دیر رکا نہیں، مگر جب تک اس کی موجودگی رہی مہتاب اندر ہی اندر اپنے دل کو کوستی نہ تھکی۔ عتیب آگے آیا اور دروازے کے ذریعے باہر نکل گیا۔ سر جھکائے وہ اب ہچکیاں لے رہی تھی، چہرے پر گرتی لٹیں جھول رہی تھیں۔ کتنی ہی بے ہنگم دھڑکنیں یوں ہی زاروں کی طرح روک کر اس نے گزار دیں۔ کمرے میں موجود ہچکیوں کی رفتار میں فاصلہ آیا۔ آہستہ سے ہاتھ میں لگی آئی وی لائن کو ڈرپ کھینچ کر اتاری۔ حیرت انگیز طور پر خون کی ایک بوند بھی نہ نکلی۔ ہاتھ کا الٹا رخ آنکھوں کے سامنے کیا، چہرہ ابھی بھی جھکا تھا، مگر ہاتھ کی پشت ایک نشان نمایاں تھا۔ نیلی اور سرخ رگوں کے بیچ بنا رستہ باقی ہاتھ کے مقابلہ رنگت میں ہلکا اور کھال بیٹھی ہوئی، یوں جیسے خون کی کمی ہو۔ پچھلے ایک ہفتے سے زائد اس نے پیٹھیوں کی مدد سے ہاتھ پر ڈرپ جو چپکا رکھی تھی۔ ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمیں، پہلے 3 آئیں۔ ہاتھ کی مدد سے چہرے پر آئے بال ہٹائے، پھر 2، گردن سیدھی کی اور بھیگا ہوا چہرہ دیکھا، آنکھیں لال، ناک سرخ، ماتھے کی رگ نمایاں۔ پھر 1 آئی جب کمفرٹر احتیاط سے گود میں سے اٹھایا۔ پاؤں میں پہنے ہلکے گلابی ملائم جوتے ہاسپٹل کے تازہ دھلے فرش پر رکھے، وہ وجود آہستہ سے کھڑا ہوا۔ ایک پل کو لڑکھڑایا ضرور مگر ساتھ ہی سنبھل گیا۔ ہاتھ میں جکڑا کمفرٹر آہستہ سے بیڈ پر اچھالا۔ اس کا قد کافی لمبا تھا، کم از کم 5 فٹ 9 انچ سے تو اوپر ہی ہوگا۔ مہتاب کمر اب اپنے ہی قدموں پر کھڑی تھی، گردن ایک مرتبہ بائیں گھمائی، پھر ایک مرتبہ دائیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اکڑ چکی تھی، ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ رکھتے سیدھی ہوئی، بیچاری کی ہڈیاں ہر جگہ سے جامد تھیں۔ 1 ہفتہ 4 دن، تقریباً 11 دن وہ اسی ویل چیئر پر بیٹھی رہی تھی۔ ہاسپٹل کا لباس جھاڑتے اب وہ ٹی وی کی جانب آئی۔ جہاں کچھ دیر پہلے اس کے منگیتر نے ہاتھ مارا تھا وہاں سے ایک ننھا مائک نکالا، سیاہ چھوٹے میٹل پیس کو ہاتھ میں ہی بلند کیا۔ لال بتی جل رہی تھی، مطلب اس میں ریکارڈنگ بس گئی تھی۔ پرفیکٹ۔ یہ منظر پھولوں سے سجائے ہال کا تھا، جہاں نفیس صوفے پر لڑکی لڑکا بیٹھے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ مہتاب نامی لڑکی انگوٹھی پہنا کر خوشی سے شرمائی، عتیب نامی لڑکا انگوٹھی پہن کر ناگواری سے بڑبڑایا۔ اسی طرح خاموشی سے وہ سائڈ میز کی جانب آئی جہاں سے عتیب نے تھوڑی دیر پہلے سیب اٹھایا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک اور مائک موجود تھا۔ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں ایک طرف بیٹھی مہتاب آنکھوں میں چاہت کے جگنوں لیے دور لوگوں کی بھیڑ میں مصروف اپنے منگیتر کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے رکھی آئس کریم مکمل پگھل چکی تھی، بس ایک عتیب کا دل نہیں پگھلتا تھا۔ موٹے جوتوں کے باعث نہ فرش پر ان کا واضح نشان بن رہا تھا، نہ اس کے قدم اٹھانے کی آواز پرشور تھی۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ کمرے کے کونے میں آئی جہاں وہ ڈسٹ بن رکھی تھی۔ اندر جھانکا، عتیب کے پھینکے سیب سے ذرا فاصلے پر میٹل کے ساتھ ایک اور مائک جڑا تھا۔ رات کے وقت جہاں سارا شہر سویا تھا وہاں ایک 25 سالہ لڑکی بڑی آواز سے فون اسکرین کو گھور رہی تھی۔ چہرہ نوٹیفیکیشن کی آواز پر ایک دم کھل کر گلاب کی طرح سرخ ہوا۔ اس کے 36 میسیجز کے جواب میں عتیب نے ایک اوکے لکھ کر بھیجا تھا۔ مہتاب بھی ڈھیٹ تھی، بے عزتی پر مسکرائی اور ایک مرتبہ پھر ٹائپنگ کرنے لگی۔ خالی چہرہ لیے وہ جھکی اور کھینچ کر نکالا، تینوں کو ہتھیلی پر پھیلایا۔ تینوں کی لال بتیاں وقفے وقفے سے روشن ہو رہی تھیں، تینوں میں اس کے منگیتر کا بیان قید ہو چکا تھا۔ پرفیکٹ۔ عتیب اون اس کی زندگی میں آنے والی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا۔ ایسی کامیابی جسے وہ سجا کر چمکا کر اپنی الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھتی تاکہ ہر آتا جاتا اسے دیکھے اور حسد کرے۔ عتیب میں سب تھا، خوبصورتی، خوبصیرتی، خاندانی پیشہ، معاشرے میں مقام۔ وہ بہتر نہیں بہترین تھا، اور مہتاب کمر کی دسترس میں ہمیشہ سے اعلیٰ اشیاء ہی رہی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ عتیب شے نہیں شخص تھا، سانس لیتا، عقل رکھتا،
وہ 6 سالہ ڈزنی لینڈ سے لایا مہتاب کا وہ گڈا نہیں تھا جسے وہ اترا کر سب کو دکھاتی، یا وہ 14 سالہ مہتاب کی بائک نہیں تھی جسے وہ گھر کے ملازمین کے سائے سے بھی دور رکھتی۔ مہتاب قمر اپنے منگیتر کو اپنی خواہش کی پابند نہیں کر سکی، تو سوچا کیوں نہ خود کو اس کا پابند کر دوں، دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک یہ رستہ ہی کیوں نہیں۔ مگر کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا اس کی چاہتی۔ عتیب اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پھر چاہے وہ اس کے پیچھے بھاگے، خود کو گرائے یا اس کے قریب لوگوں کو دور کرے۔ جو قسمت میں نہیں وہ قوت کا پابند نہیں۔ رات کا وہ پہر جب ہر جانب سناٹا اور سکوت چھایا تھا، راہداریوں میں لگی بتیاں جل بجھ رہی تھیں، پہاڑوں اور جنگلات میں مقیم جنگلی جانور اپنے شکار کے لیے آواز لگا رہے تھے، وہیں ایک کرین انسان کو برائی پر اکسانے میں کوشاں تھا، کسی اشرف المخلوق کو اپنے ارادوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کہہ رہا تھا۔ ارادے وہ نہیں جو خیر لائے، ارادے وہ جو شر پھیلائیں۔ جس کمرے سے پچھلے 11 دنوں میں سوائے سسکنے، ٹپ ٹپ اور طبیبوں کے مشاور کے علاوہ اور کوئی آواز دیواروں کے کانوں تک نہ پہنچی تھی، وہاں آج رات کے 1:27 پر لیپ ٹاپ پر ہوتی تیز ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ پورا کمرہ گھپ اندھیرے میں تھا، کھڑکی کے سامنے گرے نیلے پردے سیاہ تھے، باہر کوریڈور میں موجود سبز اور سفید لیمپ جل بجھ رہا تھا۔ لگتا ہے آج چاند بھی نہیں نکلا، ورنہ اس کی روشنی کمرے کی 4 دیواری میں پھیل جاتی۔ چاند نکلتا بھی کیوں؟ اتنے دن جس کو پر امید کرنے کے لیے وہ اسے اپنے سائے میں لیتا رہا تھا، آخر کی تو اس نے اپنی مرضی ہی۔ لیپ ٹاپ سے نکلتی روشنی کا رستہ اس کا چہرہ روک رہا تھا، نیلی روشنی میں اس کے تاثرات نمایاں تھے، پھٹے ہوئے ہونٹوں پر غیر انسانی مسکان اور بغیر اجازت گالوں کو چھوتی لٹیں، آنکھوں میں چھائی شرارت رسائی سے دور چیز کی قربت کی وجہ سے تھی، یوں جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ مہتاب کے کرسی سے ٹیک لگانے پر اگر اس کے کندھے سے جھانکو تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بے تحاشا کھلے ٹیبز نظر آئیں گے۔ ایک کلک سے ان سب کو بند کرتے اسکرین اب سیاہ تھی، مگر اس پر رنگ برنگی لکیریں نمایاں ہوئیں، جیسے کوئی ریکارڈر ہو۔ پلے کا بٹن دبا اور کمرے میں ایک آواز گونجی، کیا تم نے انہیں بھیجا تھا؟ اگر بھیجا تھا تو مطلب تمہاری نیت تھی مجھے بدنام کرنے کی۔ اپنے منگیتر کا یہ بیان وہ نہ جانے کتنی مرتبہ سن چکی تھی، سماعت تھی کہ سیر نہ ہوتی تھی، دل تاکہ خوشی سے بھرتا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تو تھا، مجھ سے دور رہو ورنہ ایسا غم دوں گا پوری عمر مجھ سے نفرت کرو گی۔ اس کے ساتھ ہوئے سانحے میں اس کے منگیتر کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان لڑکوں کا بھی نہیں تھا۔ غیر شناسہ نمبرز اور آئی ڈیز اسے الگ الگ چیٹس کو بھیجتے، سوشل میڈیا کے ہر اکاؤنٹ پر لگاتے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ چیٹ عتیب کی زندگی برباد کر دے گی، جیسے عتیب نے اس کی تھی۔ کمینی سی مسکراہٹ فنا ہوتے ہوئے آنکھوں میں چھائی لالچ کو بھی ماند کر گئی۔ وہاں اب برفیلا تاثر تھا، انگوٹھے کی جلد کو دانتوں سے کترتے اس کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ پس منظر میں ریکارڈنگ چل رہی تھی، مہتاب کے رونے کی آواز، عتیب کے چلانے کا شور۔ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے بعد اب اس میں عتیب مزید ویلن لگ رہا تھا۔ یہ سب 3 سال پہلے 26 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، جب عتیب اون نامی شخص سے اس کے گھر والوں نے رشتہ طے کیا تھا۔ مہتاب اکیلی اولاد تھی، ماں باپ کی کل کائنات اسی سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی۔ بغیر مانگے ہر چیز مل جانا، اس بات نے اسے باغی نہیں، حد سے زیادہ سست اور مادہ پرست بنا دیا۔ وہ لوگوں میں اخلاق نہیں، وہ ان کے ظاہری خد و خال اور ان کا اسٹیٹس دیکھتی تھی، اور شاید اسی لیے ہمیشہ تنہا رہ جاتی تھی۔ جو بھی دوست بنتا وہ مہتاب کی اسٹیٹس کانشیس سوچ اور اس کی کرواہٹ کے باعث چھوڑ جاتا۔ اسے لوگوں سے نفرت ہونے لگی، اسے روشنیاں چبھنے لگیں، خود کو ایک ہول میں قید کرتے اس کے ارد گرد کی دنیا خیالی تھی، جہاں ایک خوبصورت اور امیر شخص کا ساتھ ہر لمحے سے پرفیکٹ دوست اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، تب تک جب عتیب اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اس کے وہ خیالوں والا ہر لحاظ سے خوبصورت اور دولت سے لیس آدمی سچ میں اسے مل جائے گا۔ اگر یہ خواب تھا تو مہتاب پوری عمر اس خواب میں جینا چاہتی تھی، مگر شاید عتیب کے لیے وہ ایسی نہ تھی۔ وہ عتیب پر جی جان سے مرتی اور عتیب اسے ہی جان سے مارنے کی خواہش رکھتا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس میں عتیب نے اسے جان چھڑوانے کی کوشش نہ کی ہو۔ مہتاب صبح و شام اس کو ٹیکسٹ کرتی، فضول بے تکے سوالات، تمہیں لال رنگ پسند ہے یا نیلا؟ تمہارے پاس سب سے مہنگی ترین گاڑی کون سی ہے؟ کیا تم رات کو کافی پیتے ہو؟ عتیب نے اسے میوٹ لسٹ میں ڈالا تھا اور اس نے عتیب کا کانٹیکٹ پن کیا ہوا تھا۔
قصہ مختصر عتیب پون اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود کو بدلتی، سنوارتی، سجتی، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف صرف ایک زہر آلود جبری نگاہ مجبوراً ڈالتا۔ اس کے ہر کڑوے جملے، ہر اجنبی ادا اور ہر طعنہ وہ آرام سے پی جاتی۔ محبت؟ محبت نہیں تھی اسے عتیب سے، کشش تھی۔ اسے عتیب سے نہیں، صرف اس کی شکل سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے خد و خال سے۔ ہے نا عجیب، ایک مرد کی خوبصورتی کی خاطر وہ سب برداشت کرنے کو تیار تھی۔ اس کی ایک ہی گرل فرینڈ تھی، مہتاب جانتی تھی، مگر مہتاب یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی عتیب کے نکاح میں بھی ہے۔ 3 سال پہلے شام میں جس دن اس کی منگنی ہوئی تھی، اسی دن عتیب پون دوپہر میں اپنی پسند سے خفیہ نکاح کر چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد مہتاب ایک ہفتہ نیم بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ اسے لگا یہ 3 سال کبھی آئے ہی نہیں، وہ کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ دوسری عورت تھی۔ اس نے خود کو کتنا بدلا اور آخر میں کیا ملا؟ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے نحیف حالت میں بستر پر لیٹی لڑکی نے ایک بساط بچھائی، بدلے کی بساط۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر جلد پر نمایاں ہوئی، دانتوں سے کترنے وہ رکی اور انگوٹھے کو دیکھا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ مختلف تصاویر کو آگے کرتے اس کی انگلی ایک ویڈیو پر رکی۔ پچھلے ماہ عتیب اور اس کی فیملی مالدیوز گئے ہوئے تھے۔ سمندر کے کنارے کھڑے اس کے ماں باپ کی طرف اس نے کیمرہ کر رکھا تھا۔ اس کی آواز میں کتنی خوشی تھی۔ کیمرہ موڑ کر ساتھ سے آتے عتیب پر غور کیا، یکدم اس کے منگیتر کے چہرے پر بیزاری اتر آئی اور اس نے رخ موڑ لیا۔ حالیہ مہتاب کی آنکھوں میں جھلکتی خوشی عتیب کو دیکھتے ساتھ سپاٹ ہو گئی۔ محبت تو کبھی نہیں تھی، ہاں کشش آج بھی تھی، اور یہ کشش وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، جب عتیب کے چہرے پر جھڑیاں اور سنہرے بالوں کے کنارے سفید پڑنے لگیں گے۔ ایک اور بٹن دبایا تو دوسری ویڈیو پلے ہوئی۔ اب سپاٹ چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ! یہ 26 نومبر کی رات تھی۔ خدارا بچاؤ! راولپنڈی میں واقع یہ ایک پرانا اور قدیم پل تھا۔ گندگی اور دھول سے لپٹا اس کے نیچے سبز ہریالی میں جاتی ریل کی پٹریاں تھیں۔ رات کے اس پہر میں وہاں دور دور تک کسی ٹرین کا بھی نشان نہیں تھا۔ پل ویران، مگر کہیں سے دور سے کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی غار ہو، خدارا بچاؤ! مگر وہ غار نہیں تھی۔ اگر پل پر کھڑے ہو تو میٹل کی موٹی جالی میں سے گھاس پر ایک وجود نظر آئے گا۔ رینگتے ہوئے اس کی پکار میں ایک اور آواز بھی گھلی تھی، بھاری شے کو گھسیٹنے کی آواز۔ پاؤں کے ساتھ بندھی موٹی چین جس کے اختتام پر ایک بھاری گولا تھا، ویسا جیسے قدموں کے پاؤں میں ہوتا تھا۔ بچاؤ بچاؤ! مشقت کے باعث ماتھے پر پسینہ تھا، چہرہ دھول میں لپٹا تھا۔ مہتاب کی بھوری آنکھیں سپاٹ تھیں۔ چہرہ اٹھانے پر وہ ہنسی، اس پر کوئی پاگل ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ چہرے پر موجود داغ اور زخم، قابل ترس حالت، بازوں سے رستا خون۔ پل پر کھڑے 2 لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ مہتاب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، جواباً انہوں نے انگوٹھا دکھا کر اسے داد دی۔ ہنستی روتی کیفیت میں وہ دوبارہ رینگنے لگی۔ پل پر کھڑے ایک مرد نے جیب سے فون نکالا، دونوں مکمل سیاہی میں موجود تھے۔ اس کی فون اسکرین پر جھانکو تو 4 ہندسے نظر آئیں گے۔ 1122۔ ماضی سے حال میں واپس آتے ہیں۔ کلپ ٹوکی تو کمرے میں چھائی خاموشی، وحشت واپس لوٹ آئی۔ باہر جھانکو تو کوریڈور کی بتی ابھی بھی جل بجھ رہی تھی۔ اسی جلتی بجھتی بتی میں کبھی فرش سیاہ ہوتا، کبھی سبز۔ لال لمبے چمکتے بوٹوں میں قید 2 پاؤں روشنیوں کی اس جنگ میں چلے آ رہے تھے۔ ہیل کی ٹھک ٹھک بند دروازوں سے بھی اندر جاتی تھی۔ وہ فرش پر چلتی، وار دل پر ہوتے۔ دروازے پر لگے گول شیشے کے سامنے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ مہتاب نے ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا اور پھر پرسکون سا مسکرائی۔ وہ ہیولا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ لال بوٹ اب کمرے کی سیاہی میں واحد روشن چیز لگ رہے تھے۔ اپنے پیچھے سے کمرہ لو کرتی وہ انہی مضبوط قدموں سے چلتی مہتاب کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میری امانت! اپنے لمبے لال کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور ہتھیلی مہتاب کے چہرے کے سامنے پھیلائی۔ ہاسپٹل کے لباس والی لڑکی نے انہی کمزور ہاتھوں سے میز پر رکھے تمام مائکس اٹھا کر اس سانولے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ناخن سلیقے سے تراش کر مہندی سے سجائے تھے۔ انہی انگلیوں سے ایک مائک اٹھایا اور کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ دروازے کے باہر ہوتی روشنی اور جالے کی بحث میں بھی وہ ہیولا سیاہ تھا، سوائے اپنے لال کوٹ، لال جوتوں، لال نیل پالش، اور جیسے ہی وہ کھڑکی کے سامنے ٹھہری تو مسکراتے لال ہونٹ بھی۔ اس میں آڈیو کلپ ہے نا؟ مائک کو جانچتی بھوری نگاہیں مہتاب کی طرف مڑی۔ اس لڑکی کے لب و لہجے میں علاقائی تاثر تھا، بالکل جیسے ہمارا ڈیل ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی اس نے دفاع میں ہاتھ اٹھائے۔ آنے والے مہمان نے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے، تینوں مائکس کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا۔
آج کل کے زمانے میں کوئی مفت میں کسی کو بخار نہ دے، پھر تم نے مفت میں میری مدد کیوں کی ہے؟ کرسی پر جھولتے اس کی بھوری آنکھیں شک سے چھوٹی ہوئیں۔ ہر مدد کاغذ کے ہرے پنے نہیں مانگتی۔ جیب میں ہاتھ ڈالے وہ لڑکی سیاہ اور سرخ کا ملاؤ تھی۔ بند پردے دیکھ کر اس نے ناک چڑھائی۔ اسے یہ بند کھڑکیاں، پردے، دروازے گھٹن دیتے تھے۔ ویسے اب کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کیوں اس ملک کی پسندیدہ تھراپسٹ بنتی جا رہی ہو، ڈاکٹر مرجان شہیر۔ کھڑکی کے پردے جھٹکے سے ہٹائے۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند رستہ بناتا استک آیا۔ سانولے چہرے پر موجود گول بڑی بھوری آنکھیں جن کی پلکیں لمبی اور سیدھی تھیں، آدھے ہلال کو دیکھتی مسکرائیں۔ ناک میں موجود گول نت سے روشنی ٹکرائی۔ ملک کی؟ ابرو چکائے۔ بھورے کھلے بال سیدھی مانگ نکال کر اطراف میں پھیلائے تھے۔ سوری، میں بھول گئی، صرف ایلیٹس کی۔ کرسی مرجان کی جانب موڑ لی۔ ویسے تم صرف ایلیٹس کا ہی کیوں علاج کرتی ہو؟ مطلب تمہارا پیشہ تو انسانیت سے جڑا ہے، ایلیٹس کیا انسانی ہوتے؟ مہتاب کی بات کاٹتے وہ اس کے بیڈ پر آئی۔ مرجان شہیر اسے یوں ہی لاجواب کر دیتی تھی۔ وہ گردن جھکا کر مسکرانے لگی۔ کیا ہو جو ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کو وہ اتنا نیک، پارسا اور اتنا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف مشہور ہونے کے لیے اس فیلڈ میں ہے۔ مہتاب کوہنی کے بل کرسی پر جھکی۔ انہیں الفاظ مل رہے ہیں، مجھے مقام، ون ون سچویشن۔ سرد داد دینے والے انداز میں ہلاتے اس نے کرسی کا رخ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب کر لیا۔ اسکرین اب بجھ چکی تھی۔ چاندنی کمرے کے ایک حصے میں پھیلی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی مرجان شہیر نے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا۔ مشینی چیزیں خاموش تھیں۔ مہتاب کے اندر ہوتی خلشکار سے بالکل انجان۔ ڈاکٹر، کشمکش میں ڈوبا لہجہ لیے وہ لیپ ٹاپ پر لگے ونڈوز کے اسٹیکر کو کتر رہی تھی۔ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گردن پھیر کر پیچھے بیٹھے مسیحا کو دیکھتی۔ کمرے میں پھیلی سازش کی بو میں اچانک دل کے بے ترتیب ہوتی دھڑکن کی آواز گونجی۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ مرجان نے گہری سانس لیتے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہر انسان کے ساتھ دو اندیکھی طاقتیں ہوتی ہیں۔ مرجان اپنے گرو موڈ میں آ چکی تھی۔ مہتاب کو برا نہیں لگا۔ اسے اپنی تھراپسٹ کی باتیں بآسانی سمجھ آتی تھیں۔ ایک اس کا نفس جو مسلسل اسے برائی سے روکتا ہے، دوسرا وقفہ لیا اس کا قرین جو مسلسل اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نفس کو سلا دو تو یہ قرین تم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بیڈ کے ایک کونے پر جبرن اٹکی اس کے ہاتھ ابھی بھی کوٹ کے جیبوں میں تھے۔ تو اس کا مطلب میرا قرین مجھ پر حاوی ہو گیا ہے؟ کن اکھیوں سے دیکھا؟ قرین بھی تو تمہارا ہے، اسے حاوی بھی تو تم ہی ہونے دو گی نا؟ بہت ہی میٹھے لہجے میں دھماکہ کر چکی تھی۔ مریضہ کے ذہن میں پلتے سوالات کم ہی تعداد میں زیادہ ہو گئے۔ وہ انسان بے وقوف ہے جو اپنے کیے غلط کاموں کا الزام قدرت، نفس، شیاطین ان سب پر ڈالتا ہے۔ خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے۔ ہمارے ارد گرد کے خناس ہمیں صرف ورگلا سکتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر قتل کرنا یا کسی کی زندگی برباد کرنا انسان کا خود کا لیا فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے ہر چیز کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ نفس کیا کہتا ہے، دماغ کیا اشارہ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ مرجان کا ہر نکلتا لفظ اس کے سوالات کی گتھی کو مزید الجھا رہا تھا۔ ہلکی سی گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی میں بول بول کر نہیں تھکتی تھی۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ اپنی کیفیت ظاہر تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر فی الحال اس کا خود پر اختیار نہیں تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو؟ سوال دہراتے جوتے کی نوک کو کچھ دیر دیکھتی رہی۔ مرجان کے پاس الفاظ کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں کبھی بدلہ نہ لیتی۔ مہتاب کے ہاتھوں کی شکنوں میں کمی آئی۔ یہ سب، یہ پیٹھ پر وار کرنا، یہ مجھے نہیں پسند۔ بزدل لوگ پیٹھ پر وار کرتے ہیں۔ اصل مزہ تو حریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹریگر دبانے میں ہے۔ مہتاب کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کے قدم ڈگمگائے کیونکہ شاید اب اسے اپنی جذباتیات کا احساس ہو چکا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے مرجان دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب پیچھے بیٹھی لڑکی گھبرا کر بولی، مگر تم اس جرم میں میرے ساتھ برابر کی شریک ہو۔ لب چباتے ناک کے نیچے جمع ہوتے پسینے کو صاف کیا۔ اچانک سے کمرے میں گرمی بڑھ گئی۔ کس نے کہا؟ بھویں سوالیہ انداز میں جڑیں۔ چھوٹے قد والی لڑکی اتنی اونچی ہیل تبھی پہنتی تھی۔ وہ چاندنی کے آدھے رخ پر تھی۔ اندھیرے میں چھپے وجود کے بال پتلی لکیروں کی مانند چہرے پر چپک رہے تھے۔ آنکھوں میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔ تمہاری مدد سے میں اتنے دن ہاسپٹل میں رہی ہوں۔
اگر تم میرے ڈاکٹر کو رشوت نہ دیتی تو؟ کیسی رشوت؟ کیا تم مجھے رشوت خور کہہ رہی ہو؟ دل کی دھک دھک کانوں میں پڑتی، کوریڈور کی جلتی بجھتی بتی کی آوازیں، باہر سے آتے کسی جنگلی جانور کی پکار، سب رک گیا۔ مدھم ہوتی بیپ کی آواز دونوں کانوں میں سوئیوں کی طرح چپ رہی تھی۔ میں تمہارے… اسے ہچکی آئی۔ منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ میں اس دن تمہارے پاس اسی لیے آئی تھی۔ فاصلے پر کھڑی سرخ لپسٹک والی لڑکی کی آنکھوں میں جھانکو۔ اس دن، یہ 20 اکتوبر کی روشن نرم گرم سی صبح تھی۔ ڈاکٹر مرجان اپنے کلینک میں موجود سامنے بیٹھی اپنی پرانی پیشنٹ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے، وہ اسی بات کو بہانہ بنا کر مجھ سے رشتہ توڑ دے گا۔ اس لڑکی کے چہرے پر چھائی تاریکی مگر نفرت کی آگ دونوں مرجان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ چاہے گا میں بھی اس سے نفرت کروں، اسی لیے وہ میرے سامنے قبول کر لے گا۔ اس بے وقوف کو لگتا ہے میں اس کے پیار میں پاگل ہوں، منہ سے بھاپ نہیں نکالوں گی، لیکن یہی وہ غلطی کر بیٹھے گا۔ ریپ وکٹم بن کر مجھے ہمدردی مل جائے گی اور اسالٹر بن کر اس کا سارا سوشل سرکل تباہ ہو جائے گا۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ سب کام کرے گا؟ گالوں پر انگلیاں ٹکائے تھراپسٹ کے سوال پر مہتاب ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی، مگر جب بولی تو اس کی آواز میں پہاڑوں جتنی پختگی تھی۔ کیونکہ مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا۔ مرجان نے اس لڑکی کو نہیں بتایا کہ تمہارے پلان میں جھول ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اگر اس لڑکے نے کیس کر دیا تو؟ منع نہیں کیا کہ تم پوری عمر ایک جھوٹ پر نہیں گزار سکتی؟ سمجھایا نہیں کہ یہ ایک وکٹم کی توہین ہے؟ مرجان شہید اپنے مشورے صرف خاص لوگوں کو دیتی تھی اور مہتاب قمر کہیں سے بھی اس کے لیے اہم نہ تھی۔ بھوری آنکھوں میں آج بھی وہی تاثر تھا جو اس دن تھا، جو تاثر جسے مرجان کا سب سے قریبی دوست کوڈریڈ کہتا تھا۔ تم اس دن میرے پاس خود آئی تھی، بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے؟ مہتاب کے دماغ میں پلتے ہزار سوالات اور جوابات کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں لوگوں کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتی۔ مرجان جب مسکراتی تھی تو اس کے اوپر والے مسورے ہلکے سے نظر آتے تھے، آنکھیں خالص خوشی سے چمک اٹھتی تھیں۔ تم اس دن جب میرے پاس آئی میں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ مہتاب کی پھیلتی نگاہوں میں ایک منظر ابھرا، واپس اسی دن پر چلو، درمیان میں چوڑا میز، دو اطراف عورتیں اور روشن صبح۔ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں، مگر اس سے مجھے کیا ملے گا؟ سانولی رنگت والی لڑکی پیچھے ہوئی۔ میں پیسے دوں گی نا، میرے پاس تم سے ڈبل پیسہ ہے۔ ہاتھوں کو باہم ملاتے تھوڑی کے نیچے ٹکا دیے۔ پھر کیا چاہیے؟ بھورے بال اور پینٹ شرٹ والی لڑکی نے سوال اٹھایا۔ مرجان کے لال ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ شہرت۔ حال میں بیٹھی لڑکی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ شہرت یہ کیسے ملے گی تمہیں؟ گہرے سانس لیتے اس نے ناک کی ہڈی مس لی۔ وہ ڈاکٹر، میں نے اس سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی، میں نے تو بس فرش کو دیکھا، تمہاری رپورٹس تبدیل کی تھیں۔ تم نے کیا؟ مہتاب کی چیخ فطری تھی۔ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی، تم مجھے یہاں رکھنے کے لیے میرا ساتھ دو گی، اپنے کانٹیکٹس استعمال کرو گی۔ تمہیں شہرت چاہیے تھی، میں نے تم سے پیسے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے پاس تم سے ڈبل پیسہ ہے۔ او خدایا، بالوں کی مٹھیوں میں جکڑتے اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مطلب ان سب کو یہ لگتا رہا میری واقعی آواز چلی گئی ہے، میں واقعی کچھ عرصے کے لیے مفلوج ہو چکی ہوں۔ اس کا مطلب یہ دوائی… اور یہاں سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تمام انجیکشن، دوائیاں، سب کچھ اسے لگتا تھا خالی کولی پانی یا طاقت کی گولیاں ہیں۔ میں نے احسان کیا ہے تم پر، اب میرے، تمہارے اور اس کمرے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سچ کیا ہے۔ یہاں کے اسٹاف کو بھی یقین ہے تم واقعی زیادتی کا شکار ہو۔ بے ہنگم سانسوں کے درمیان دور کھڑی مرجان کو دیکھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، مرجان شہیر! یکدم چیختے وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں۔ سامنے کی طرف بڑھاتے قدم خود بخود رکے، جیسے ٹانگوں میں سے سکت ختم ہو گئی ہو، جیسے وہ چلنا بھول گئی ہو، یا جیسے نچلا دھڑ موجود ہی نہ ہو۔ منہ کے بل وہ سیدھا مرجان کے قدموں میں گری، آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ چہرہ اٹھا کر مرجان کو دیکھا اور پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کی ٹانگوں پر اچانک سے یہ بوجھ کہاں سے آ گیا تھا؟ اس نے دوبارہ اٹھنا چاہا، اس بار ہتھیلیاں چھل گئیں تو بے بسی کے عالم میں اس نے فرش پر ہاتھ مارے۔ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے مرجان نے اپنا کوٹ سمیٹا اور ایک گھٹنے کے بل جھکی۔ کہا نا وہ فیصلہ تمہارا تھا کہ کیا تم صحیح کر رہی ہو یا غلط۔ اس کے لمبے بال فرش پر ٹکرائے۔ مگر یہ فیصلہ میرا ہے اور میں… ذرا سا آگے جھکی۔ اپنے فیصلے میں بالکل درست ہوں۔ زمین پر گری لڑکی کے لب اور آنکھیں ابھی بھی وہاں تھیں،
آنسوؤں کی پتلی لکیر آنکھوں کے کنارے جمع ہو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ خوف کی جس منزل پر وہ کھڑی تھی اسے ڈھانپنے کی خاطر لفظ سختی سے ادا کیے، آنکھیں انگارہ اور سانس توک زدہ۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں سے جو اپنی قدر نہیں کرتی اور ایک مرد کے پیچھے زندگی داؤ پر لگا دیتی ہیں، پھر وہی مرد انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ بدلے پر اتر آتی ہیں۔ اس کی بات نظر انداز کی، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ یہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا مرجان؟ فرش پر ہاتھ زور سے مارا۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے بھیگ چکا تھا مگر سر پر کھڑی عورت کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی ترس نہیں ملتا تھا۔ مکافات عمل کہتے ساتھ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک دور جاتے ختم ہو جاتی۔ بلک بلک کر فرش کو مارتی لڑکی کے ہاتھ میں پچھتاوا کی سوا کچھ نہ رہا۔ مفلوج ہونے کی اداکاری کرتے وہ اب واقعی چلنے پھرنے کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اپنے نفس کو سلاتے اس نے کرین کو خود پر حاوی ہونے دیا، آنکھوں میں دھول جھونکی، بے بسی اور ہمدردی کا ڈھونگ رچایا، اپنی ناقدری بھی کروائی اور بدلہ لیتے خود کو تکلیف بھی پہنچائی۔ سب سے بدتر، آخر تک اپنی غلطی نہیں مانی۔ وہ اس لڑکی پر ضرور بھروسہ کرتی اگر جو وہ اس قابل ہوتی۔ جو لڑکی اپنی پیار کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر خود کا سوچ رہی تھی، وہ مرجان کو کب دھوکہ دے جائے گی کیا معلوم۔ اور ایک اسی چیز سے مرجان شہیر کو نفرت تھی، دھوکہ، پیٹ پر وار، دغا بازی۔ جلتی بجھتی روشنی میں ایسا لگتا تھا کہ مرجان کوئی بھوت ہے، آتا پھر چھپ جاتا۔ جیب میں موجود مائک پر لال ناخن پھیرتے اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ یہ ننھے منھے مائکس، کیمراز، یہ سب اس کا شوق تھا۔ بس کبھی کبھار اس شوق کی زد میں کسی کا مکروہ چہرہ اور گھنونے راز بھی آ جایا کرتے تھے۔ مہتاب اس دن وہ ریکارڈ کر چکی تھی۔ وہ لڑکی اس کے خلاف گئی تو اپنی بربادی خود کروائے گی۔ جنگل میں آگ لگانے والا کوئلہ مہتاب خود دنیا کے حوالے کر چکی تھی۔ اب مرجان کو بس اسے اچھالنا تھا اور پھر ساری دنیا بولے گی۔ مرجان شہیر نے ایک بے بس انسان کی مدد کی، اس کے حق میں آواز اٹھائی۔ شہرت کے بعد مزید شہرت۔ ہاسپٹل کے آٹومیٹک دروازے کھلے اور اونچی ہیل والے جوتے باہر جا چکے۔ طوفان آیا اور بربادی کر کے چلا گیا۔ باہر رات گہری تھی اور کافی فاصلے پر لگے لائٹ پولز کے بالکل نیچے سفید جیپ کھڑی تھی۔ دور کہیں ٹیمپل رن کے بجتے میوزک کی آواز آئی۔ بغیر رک کر چلنے سے اس کے بال ہلکا ہلکا اچھلا کرتے تھے۔ قدموں کی چاپ پر جیپ کے ساتھ کھڑے آدمی نے نگاہیں اٹھائی، وہی جس کے فون سے ٹیمپل رن کی آواز آ رہی تھی۔ گہری سرمئی شلوار قمیض اور سانولا رنگ۔ مرجان کے قریب آنے پر اس مرد نے مسکراتے ہوئے اپنا فون قمیض کی جیب میں ڈالا۔ خیر باشد، لیڈی ریڈ۔ حجل سامیان نے سینے پر بازو باندھتے اپنی سب سے قریبی دوست کو چھیڑا۔ ہلکی داڑھی میں چھپے ہونٹ ایک دل فریب مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں پر لگے سرمئی لینس جذبات چھپا گئے۔ ایک بساط مہتاب نے بچھائی تھی، ایک چال مرجان نے چلی تھی اور اب مرجان شہیر کے کھیل کا ماضی جاننے کا وقت تھا۔ یہ 23 اکتوبر کی ڈھلتی خوبصورت شام تھی۔ پہاڑوں کے درمیان غروب ہوتا سورج اور ان کی چوٹی سے ٹکراتی کرنوں کا ایبٹ آباد پر پھیلنا، یہ حجل سامیان کا ہمیشہ سے پسندیدہ منظر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور سیاہ پی کیپ پہنے وہ مرجان کے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھا ٹیمپل رن کھیل رہا تھا۔ جب پیچھے سے آتے مرجان نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا، وہ سیاہ ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ اور روایتی شال کندھوں کے گرد لپیٹے ریلنگ سے کھڑی ہو گئی۔ حجل نے اس کے ہاتھ کی بنی چائے کا ایک بھرپور گھونٹ اندر اتارا تو سکون خود بخود وجود کا حصہ بن گیا۔ دنیا کا کونا کونا چھان مار لو مگر مرجان شہیر کے ہاتھ کی چائے کا کہیں مقابلہ نہیں۔ وہ عام مردوں کے مقابلے تعریف میں کنجوسی نہیں کرتا تھا مگر مرجان عام عورتوں کی نسبت مسکرانے اور ہنسنے میں ہمیشہ سے بخیل تھی۔ حجل نے موبائل کو ایک طرف رکھتے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے چائے پی رہی تھی۔ میرا مشورہ مانو تو مدد کر دو اس کی۔ مرجان اپنا ہر مسئلہ اس سے بانٹنے کی عادت تھی اور وہ بغیر تنقید کیے حل نکالنے کا۔ آج بھی یہاں آتے ساتھ اس نے پہلے مہتاب کا سارا قصہ اسے سنایا کہ کس طرح وہ اس کی مدد مانگ رہی تھی اور کیوں وہ دینا نہیں چاہتی۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر ترس آتا ہے حجل، تمہیں ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے مرجان۔ ڈھلتے سورج کو دیکھتے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مدد کرنے سے ہچکچا کیوں رہی ہو؟ چائے کو خاموشی سے پیتے وہ سامنے کھڑی مرجان کو سمجھ رہا تھا۔ آفتاب کی آخری کرنیں اس کی آنکھوں میں روشن سا عکس بنا رہی تھیں۔ بلا شبہ اس کی آنکھیں قدرت کے حسین منظر میں سے ایک تھیں۔ کرتی مدد، ضرور کرتی، اگر یہ بدلہ نام واحیات بات نہ ہوتی۔ تم اس کی نیت چھوڑو، اپنا فائدہ دیکھو۔ اس نے الجھ کر اپنے دوست کو دیکھا۔
سیاہ پی کیپ تلے آج اس نے زیتون رنگ کے لینس لگا رکھے تھے۔ میں نے اگر اس بار اس کی مدد کی تو وہ مجھ سے بار بار ایسی فیورز مانگے گی، تو مت دینا۔ اس کے پرسکون لہجے پر مرجان نے اسے ندامت سے دیکھا، ہلکا سا مسکراتا چائے کا کپ لبوں سے جدا کیا۔ اس بار بس اس کی مدد کر دو اور اگلی مرتبہ اس کے لیے اسے مدد مانگنے کے قابل مت چھوڑو۔ مرجان کے کپ بلند کرتے ہاتھ ٹھہر گئے۔ تم نے اپنا آخری سیشن ریکارڈ کیا ہے نا اس کے ساتھ؟ مرجان نے روانی میں گردن ہلائی۔ وہ ریکارڈنگ مجھے دے دو۔ اگلی بار جب وہ تم سے مدد مانگنے آئے، اس ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اسے دھمکا دیں گے۔ علاوہ ازیں وہ اس بار کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی کھڑی ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ایبٹ آباد کی سیٹ تمہیں ملے۔ اپنی بات مکمل کیے جانے پر وہ چائے کا آخری گھونٹ ختم کرتے مسکرایا۔ کبھی ہمارے لیے بھی کچھ کر دیا کریں حضور، ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ ساتھ رکھے چھوٹے میز سے اپنا موبائل اور چابی اٹھاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایبٹ آباد کی سیٹ پر بیٹھ جانے سے نہ صرف میرے خاندان کو فائدہ ہوگا بلکہ تمہارا بھی اتنا ہی نفع ہے۔ وہ اب اپنے سنجیدہ موڈ میں آ چکا تھا۔ آخر کو کسی ایک کے ہاتھ تو سیاست سے میلے ہونے چاہیے۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، میرا تو نہیں۔ ہم میں تمہارا میرا کب سے آ گیا؟ وہ سوال نہیں کر رہا تھا، ان دونوں کے تعلق کی مضبوطی کو جتا رہا تھا۔ حجل اور مرجان دونوں متواز رستے تھے جو اگر ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہوئے تو بربادی باہمی ہوگی۔ ایک چلے گا تو دوسرا بھی قدم سے قدم ملائے گا، ایک ٹھہرے گا تو دوسرا بھی خود کو روک لے گا۔ ان کی برابری ہی دوسرے کی بربادی تھی۔ مہتاب کی ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اسے الیکشن سے ہٹائیں گے۔ وہ ہمدردی کس سے بٹورے گی؟ کیونکہ وہ خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ تمہارے راستے کا کانٹا بنی، اس کے منگیتر کو بتا دینا۔ وہ تو اپنا انصاف ضرور لینا چاہے گا، آخر کو انسان اپنے بدلے تو بھولتا نہیں۔ مرجان کی تسلی کرواتا وہ بیلکنی سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ مان چکی ہے، بس اپنا جواب بول کر نہیں کر کے دکھائے گی۔ حال میں 6 دسمبر چل رہا ہے۔ مرجان نے جیب سے مائک نکالتے حجل کی طرف اچھالے اور دوسری طرف سے آتی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حجل نے ہاتھوں میں مقید جلتے بجھتے آلے کو دیکھا۔ فاتحانہ مسکراہٹ اس کے گرد چھایا، اندھیرا نکل گیا۔ ویسے چابی کی خاطر جیب میں ہاتھ مارا۔ اس آدمی کی زندگی بن جائے گی جس کے لیے تم جہیز میں یہ اپنے پیارے مائکرو فون اور کیمراز لے کر جاؤ گی۔ ہنس کر کیا گیا تبصرہ مرجان کو کچھ لمحات کے لیے سکتے میں ڈال گیا۔ گاڑی میں چڑھتے ہوئے اس کی رفتار سست تھی۔ کیا تم شادی کرے مجھ سے؟ بیک مرر میں خود کو دیکھتے اس کی سانولی رنگت گلابی ہوئی۔ حجل ایک ہونٹ اوپر کرتے مسکرایا۔ ہماری اتنی قابل رشک قسمت کہاں ڈاکٹر صاحبہ۔ جیب کا دروازہ بند کرتے اس کا ڈرائیور نشست سنبھال چکا تھا۔ سہرات میں آج ایک کریں نے دوسرے کریں کا قصہ تمام کروایا۔ فرق تو بہت تھے ان میں، مگر مقام ایک کا بدتری میں بلند تھا۔ حجل کے ہاتھ اب کمپارٹمنٹ ٹٹول رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی تھراپسٹ اب پشت سیاہ سیٹ سے لگا چکی تھی۔ حجل نے مصروفیت کے دوران کہا، کرما از ریئل کورل۔ اس کے تبصرے پر مرجان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ عمل کرنے پر اکسا کر اب مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ شیشہ درست کرتے بالوں میں انگلیاں پھیرتے حجل بس گردن جھکاتے مسکرایا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم۔ چابی اگنیشن میں ڈالنے کی آواز کے بیچ اس کی دوست کے الفاظ سنائی دیے۔ مرجان بند آنکھوں کے پار بس مسکرائی۔ اب وہ اتنی بھی کنجوس نہیں تھی۔ سیاہ رات میں اب ایک سفید کار پہاڑوں کی اوٹ میں چھپے سفر کر رہی تھی۔ اس کے مسافر طاقت کا جام پیے خود ساختہ قاضی جو دوسروں کے نصیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ گناہ گار لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر وہ خود انسانیت کے بدتر درجے پر فائز ہو رہے تھے، کیونکہ انسان کبھی اپنے بدلے نہیں بھولتے اور قدرت بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتی۔ ختم شد۔